روبینہ ایک 18 سالہ لڑکی تھی۔ گاؤں میں جس طرف نکلتی ہر نگاہ اس پر ٹک جاتی۔ اس کی چال، اس کی باتیں، سب میں ایک غرور تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اکثر اس سے کتراتی تھیں کیونکہ وہ ان پر طنز کرتی، ان کے کپڑوں اور رنگت پر ہنستی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر خوبصورتی چھین لی جائے تو کیا کوئی پھر بھی آپ سے سچی محبت کرے گا؟ یہ کہانی ہے روبینہ کی، جس کا چہرہ انسانوں جیسا نہ رہا، لیکن دل، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ کہتے ہیں انسان کا چہرہ اس کے دل کا عکس ہوتا ہے، مگر اگر دل ہی کالا ہو تو چہرے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا حسن اس کی پہچان تھا، مگر وہی حسن اس کا سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے قریب وہ دو سادہ لڑکیوں پر ہنس رہی تھی۔ روبینہ لڑکیوں پر ہنس رہی تھی۔ یہ کیا پہن لیا ہے تم نے؟ ایسے کپڑے تو نوکرانیاں بھی نہیں پہنتی۔ وہ لڑکیاں شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ پاس ہی بیٹھے ایک بزرگ نے صرف اتنا کہا، اللہ کی دی ہوئی چیز پر غرور نہ کیا کرو بیٹی، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ روبینہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رات کے وقت روبینہ اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے بڑا سا آئینہ رکھا تھا۔ وہ ہر رات کی طرح آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے باتیں کر رہی تھی۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میں ہوں۔ تبھی آئینے کی سطح پر ایک لمحے کو دھند سی چھا گئی اور کسی انجان آواز میں صرف ایک جملہ گونجا، حسن کا غرور سب کچھ چھین لیتا ہے۔ روبینہ پیچھے مڑی، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے سمجھا شاید وہم ہے۔ صبح جب وہ اٹھی اور آئینے میں جھانکا، اس کا چہرہ ویسا نہ تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، دانت باہر نکلے ہوئے، ناک لمبی، جیسے کوئی انسانی چہرہ نہ ہو بلکہ کسی جانور کا ہو۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی، مگر اس کا عکس ویسا ہی رہا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ جب اس نے چہرے کو ہاتھ لگایا تو اس کا چہرہ صرف آئینے میں بدلا تھا۔ اصلی چہرہ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ مگر جب وہ گھر سے نکلی تو لوگوں نے اسے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا یہ کیا منحوس چیز ہے، دوسرے نے کہا یہ روبینہ نہیں ہو سکتی، اس کا چہرہ تو گدھے جیسا ہو گیا ہے۔ تب روبینہ نے قریبی دکان کے آئینے میں جھانکا اور اب اس کا چہرہ صرف آئینے میں نہیں، حقیقت میں بھی بدل چکا تھا۔ بے چینی میں وہ بھاگتی ہوئی گاؤں کے باہر ایک ویران کوٹھی میں پہنچی، جہاں کبھی اس کی دادی رہا کرتی تھی۔ وہیں پر اسے ایک پرانی ڈائری ملی جس میں ایک راز چھپا تھا۔ ہماری نسل کی عورتوں کو اگر غرور چھو لے تو آئینہ ان کی شکل واپس دکھاتے ہیں جو اصل میں ہوتی ہے اندر سے۔ وہ ایک پرانا عذاب ہے جو ہماری نسل پر چلا آ رہا ہے۔ ایک بار اس کا آغاز ہو جائے تو واپسی صرف عاجزی، توبہ اور تکلیف کے بعد ممکن ہوتی ہے۔ روبینہ کی دادی بھی اسی لعنت کا شکار ہوئی تھی، مگر اس نے وقت پر توبہ کر لی۔ روبینہ دیر کر چکی تھی۔ روبینہ اب گاؤں سے دور رہتی ہے، اسے دیکھنے کوئی نہیں جاتا۔ وہ خود کو آئینے سے چھپاتی ہے، دن رات توبہ کرتی ہے اور پرانی ڈائری کو ہاتھ میں رکھ کر روتی رہتی ہے۔ روبینہ کا چہرہ غرور کی سزا کے طور پر بگڑ چکا ہے۔ وہ ویران کوٹھی میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ رات کی تاریکی میں سردی میں کانپتی روبینہ اپنی کوٹری میں لیٹی روتی رہتی ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی خواب شروع ہوتا ہے۔ خواب میں ایک روشنی کی کرن بنتی ہے۔ اس کی دادی نمودار ہوتی ہیں، سفید لباس میں، چہرے پر سکون کی روشنی۔ دادی نرمی سے بولتی ہیں، روبینہ میری بچی، اب بھی وقت ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تو نجات ممکن ہے۔ جا اس پہاڑ پر جا جو گاؤں کے شمال میں ہے، وہاں ایک چشمہ ہے، اس کے پانی سے اپنا چہرہ دھونا، مگر یاد رکھ ہر قدم آزمائش ہوگا، ہمت نہیں ہارنا۔ روبینہ آنکھیں کھولتی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، مگر چہرے پر پہلی بار ایک امید کی چمک۔ صبح سویرے وہ سفر پر نکلتی ہے۔ گاؤں کے شمال میں ایک سنسان جنگل اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ وہ ننگے پیر زخمی دل کے ساتھ چلتی ہے۔ راستہ مشکل ہے، کانٹے، جھاڑیاں، سنسان راستہ۔ جنگل کے درمیان کچھ فاصلے پر 3 اوباش مرد نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ روبینہ کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔
پہلا بندہ کہکا لگا کر کہتا ہے اوے دیکھو گدھے کا چہرہ لے کر کوئی شہزادی آ رہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے شہزادی؟ تجھے یہ گدھی شہزادی دکھتی ہے؟ تو پہلا بولتا ہے او نہیں یار، اس کا جسم تو دیکھ، مست ہے، ہمیں چہرے سے کیا کرنا، کون سا اس سے بیاہ رچانا ہے ہم نے۔ تیسرا اوباش بولتا ہے لگتا ہے جنگل میں جن بھٹک رہا ہے، ہا ہا ہا، آ تجھے پانی پلاتے ہیں ہمارے انداز میں۔ روبینہ ہمت کرتے ہوئے بولی مجھے مت روکو، میں صرف راستہ طے کر رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ پہلا اوباش بولتا ہے ظالمانہ طریقے سے ہنسی تو آئے گی تجھ پر اور تجھے بھی ہنسانا پڑے گا، اور آگے بڑھتے ہوئے روبینہ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چیختی ہے، بھاگتی ہے، مگر وہ اسے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے، سنسان جنگل، جھاڑیوں کے درمیان اندھیرا اور خاموشی۔ روبینہ زمین پر گری ہوتی ہے، اس کی سانسیں تیز ہوتی ہیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوتا ہے، اور 3 اوباش مرد اس کے گرد کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھیں شراب کے نشے میں لال ہو چکی ہیں اور وہ کہکہے لگا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بولتا ہے اب تو بچ کر کہاں جائے گی گدھے کی بیٹی، تو نے تو خود ہمیں دعوت دی ہے۔ دوسرا بولتا ہے پہلے نشہ پھر مزہ، اب تیری باری ہے۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے جیسے ہی ایک اوباش روبینہ پر جھکتا ہے، اچانک پیچھے سے ایک خالی شیشے کی شراب کی بوتل پوری قوت سے اس کے سر پر آ لگتی ہے۔ کرچ کی آواز آتی ہے، خون کی ایک دھار بہہ نکلتی ہے اور وہ چیخ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ آہ او مر گیا، خون نکل آیا۔ دوسرا اوباش بولتا ہے اوے کس نے مارا، کوئی ہے یہاں؟ ایک سادہ سا نوجوان جھاڑیوں سے نمودار ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، تھکی ہوئی آنکھیں، مگر چہرے پر دلیری اور مضبوطی۔ نوجوان کہتا ہے بس کرو، تم لوگ جانور بن چکے ہو۔ اوباش بولتا ہے اوے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ نوجوان کہتا ہے میرا نام بلال ہے، اور اس لڑکی کو ہاتھ لگایا تو جو تمہارے ساتھ ہوگا اسے بھول نہیں پاؤ گے۔ ایک اوباش کہتا ہے اوے بھائی اس کا دماغ خراب لگتا ہے، اس کا سر ویسے ہی پھٹ چکا ہے، چل نکلتے ہیں۔ وہ تینوں شراب کی حالت میں آپس میں کچھ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بلال فوراً روبینہ کے پاس آتا ہے جو صدمے میں ساکت پڑی ہوتی ہے۔ بلال آہستگی سے جھک کر آپ محفوظ ہیں؟ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ روبینہ کانپتی آواز میں کہتی ہے کون ہو تم اور مجھے کیوں بچایا تم نے؟ بلال تھوڑی سی خاموشی کے بعد کہتا ہے میں صرف ایک عام انسان ہوں، لیکن نیت صاف ہے، ظلم برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ روبینہ کہتی ہے تم نے میری جان بچائی، شکریہ کہنا کم لگ رہا ہے۔ بلال نرمی سے بولتا ہے شکریہ بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تم اسے اندھیرے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ روبینہ چہرہ نیچے کر کے میں سزا بھگت رہی ہوں اپنے غرور کی، اب مجھے ایک پہاڑ کے چشمے تک جانا ہے، شاید وہاں سے نجات مل جائے۔ بلال تھوڑی دیر سوچ کر تو پھر چلو میں تمہیں وہاں تک چھوڑ کر آؤں گا، راستے لمبے ہیں، خطرناک بھی، لیکن اکیلی مت جاؤ۔ روبینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، تم مجھ جیسے چہرے والی لڑکی کے ساتھ جنگل میں سفر کرو گے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا یا نفرت نہیں ہوتی مجھ سے؟ بلال کہتا ہے نفرت چہروں سے نہیں نیتوں سے ہوتی ہے، اور تمہاری نیت صاف لگتی ہے۔ روبینہ پہلی بار اس خوفناک رات میں تھوڑا سا سکون محسوس کرتی ہے۔ وہ سر ہلاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ انجان راستے، لیکن ایک نیا بھروسہ پیدا ہو چکا ہے۔ جنگل کا کچا راستہ، صبح کی روشنی پھیل رہی ہے، قہر نے پورے ماحول کو اسرار میں لپیٹا ہوا ہے۔ بلال اور روبینہ ایک جنگل کے اس کچے راستے پر ہیں جو دور پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ روبینہ کے چہرے پر تھکن، خوف اور الجھن کا سایہ ہے، جبکہ بلال خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا ہے، راستے پر نظریں جمائے۔ روبینہ دھیمی آواز میں کہتی ہے یہ راستہ کتنا سنسان ہے، جیسے ہر شے ہمیں گھور رہی ہے۔ بلال رک کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے سنسان ضرور ہے، مگر کبھی کبھی تنہائی ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو اصل خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ روبینہ بلال کی طرف دیکھتی ہے جیسے پہلی بار اسے غور سے جانچ رہی ہو۔ روبینہ کہتی ہے تم بہت مختلف ہو، تم جیسے لوگ عام نہیں ہوتے۔ بلال مسکرا کر شاید میں عام ہی ہوں، بس تم غیر معمولی ہو۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کا پل آتا ہے، نیچے برساتی ندی بہہ رہی ہے، پل کمزور ہے۔ روبینہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، یہ پل ٹوٹ جائے گا، میں نہیں گزر سکتی۔ بلال کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔
بلال اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ روبینہ تھوڑا ہچکچاتی ہے، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ پل پر وہ قدم بقدم چلتے ہیں۔ پل ہلتا ہے، نیچے پانی کا شور، مگر وہ پار پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ ایک پتھریلے راستے پر ہیں جہاں قدم پھسل سکتے ہیں۔ اچانک روبینہ کا پاؤں مڑتا ہے اور وہ توازن کھو کر گرنے ہی والی ہوتی ہے۔ بلال فوراً اسے تھام لیتا ہے۔ روبینہ سانس پھولا ہوا ہے اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ تم ہر بار مجھے گرنے سے بچا لیتے ہو، بلال نرمی سے کہتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اب صرف اپنے لیے نہیں چل رہی، تمہاری منزل تمہیں بدل دے گی۔ وہ رات ایک غار میں گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی آگ جل رہی ہے۔ روبینہ سردی سے کانپ رہی ہے۔ بلال اپنی چادر اس کے گرد لپیٹ دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ خاموشی گہری ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ روبینہ آگ کی طرف دیکھتے ہوئے، بلال اگر میں کبھی ٹھیک ہو گئی تو کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ بلال کچھ دیر خاموش رہ کر، میں تمہارے ساتھ آج ہوں، کل بھی ہوں گا، اگر تم چاہو گی تو ہمیشہ رہوں گا۔ روبینہ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جیسے کسی اور سے رابطہ کر رہی ہو، اپنی دادی اماں سے جو خواب میں آئی تھیں۔ اگلی صبح وہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ دونوں تھکے ہوئے ہیں مگر حوصلہ بلند ہے۔ روبینہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بس تھوڑا سا اور۔ دادی اماں کہتی تھی چشمہ وہاں ہے جہاں سورج پہلا عکس ڈالتا ہے۔ بلال مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو چلتے ہیں سورج کے پیچھے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں، روحانی اور جذباتی بھی ہے۔ بلال کی موجودگی نے روبینہ کے اندر ایک نیا اعتماد جگایا ہے، اور روبینہ کی کمزوریوں میں چھپی سچائی نے بلال اس کی طرف مائل کر دیا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک قدیم چشمہ۔ سورج کی پہلی کرنیں اس نیلے پانی پر پڑ رہی ہیں جیسے سونا بہہ رہا ہے۔ ارد گرد سکوت ہے، ایسا سکوت جو صدیوں پرانا معلوم ہو۔ بلال اور روبینہ پہاڑ کی چڑھائی کے بعد آخرکار چشمے کے سامنے کھڑے ہیں۔ روبینہ کی سانسیں تیز ہیں، اس کے چہرے پر الجھن، امید اور ڈر سب کچھ ایک ساتھ موجود ہے۔ روبینہ دھیمی آواز میں، یہی ہے وہ جگہ، دادی اماں نے کہا تھا، پہلا سورج، پہلا عکس اور سچائی کا سامنا۔ بلال چشمے کی طرف دیکھ کر، یہ پانی عام نہیں لگتا، جیسے اس میں وقت بھی ٹھہرا ہوا ہو۔ روبینہ آہستہ آہستہ چشمے کے کنارے جھکتی ہے۔ پانی شفاف ہے اور اس میں اس کا بگڑا ہوا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بس دیکھتی رہتی ہے، پھر کانپتے ہاتھوں سے پانی اٹھاتی ہے۔ بلال فکر مندی سے، روبینہ تمہیں یقین ہے؟ روبینہ خاموش ہو کر، یقین نہیں، لیکن اگر یہ میرا کفارہ ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ پانی اپنے چہرے پر چھڑکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک جاتا ہے، جیسے فضا نے سانس روک لی ہو۔ اچانک ہوا تیز ہو جاتی ہے۔ پہاڑ پر گونجدار سیٹیوں جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ چشمے کا پانی ہلتا ہے اور روبینہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ روبینہ ایک سنہری روشنیوں سے بھری دنیا میں آنکھیں کھولتی ہے۔ سامنے اس کی دادی اماں سفید لباس میں کھڑی ہیں، آنکھوں میں شفقت اور آنکھوں کے نیچے آنسو۔ دادی اماں، روبینہ میری بچی، تو یہاں تک پہنچ گئی؟ روبینہ روتے ہوئے، دادی اماں میں نے غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ دادی اماں، معافی مانگنا کافی نہیں ہوتی، تم نے سفر کیا، درد سہا، انسانوں کو پہچانا، خود کو بدلا۔ اب اگر تو چاہے تو تجھے وہ چہرہ واپس دیا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھ، اصل خوبصورتی آئینے میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ روبینہ بولی، مجھے چہرہ نہیں چاہیے، صرف وہ سچ چاہیے جو میرے اندر سکون دے۔ دادی اماں مسکرا کر بولی، تبھی تو نجات کے قابل ہوئی ہے۔ بلال روبینہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی نبض چیک کر رہا ہے۔ جیسے ہی روبینہ ہوش میں آتی ہے، بلال بے اختیار خوش ہو جاتا ہے۔ بلال کہتا ہے، روبینہ تم ٹھیک ہو؟ ٹوٹے خواب اور اجڑا چہرہ۔ روبینہ آنکھیں کھولتی ہے، پہاڑی چشمے کے کنارے بلال کے ہاتھوں میں لیٹی ہے۔ ہوا رکی ہوئی ہے، فضا سناٹے میں ڈوبی ہوئی۔ بلال گھبراہٹ میں آ کر پھر سے روبینہ کو جھنجھوڑتا ہے، روبینہ آنکھیں کھولو، کیا تم ٹھیک ہو؟ روبینہ آہستہ سے اٹھتی ہے، پاس موجود پانی میں جھانکتی ہے، مگر چہرہ ویسے ہی ویسا بگڑا ہوا، وہی اذیت کا نشان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ روبینہ سسکیاں بھرتے ہوئے کہتی ہے، سب جھوٹ تھا، نہ خواب سچا تھا، نہ دادی اماں کی بات، میں واقعی میں بدصورت ہوں اور اب ہمیشہ اکیلی رہوں گی۔ بلال نرمی سے کہتا ہے، اکیلی؟
تم نہیں جانتی روبینہ، میرے پاس بھی کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، اور میں تو ویسے بھی بدصورت مانا جاتا ہوں، لوگ مجھے کالو کہہ کر بلاتے ہیں۔ بلال نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پھینک دیا۔ بلال کچھ تلخی سے بولا، پتہ ہے تم پہلی انسان ہو جس نے مجھے انسان سمجھا، تم نے مجھ پر یقین کیا، میرا ہاتھ تھاما، تم جیسی ہو ویسی رہو، مجھے تمہارے چہرے سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہارے دل سے ہے۔ روبینہ کی سسکیاں اور تیز ہو جاتی ہیں، لیکن اب آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ شکر گزاری ہے۔ روبینہ کانپتی آواز میں بولتی ہے، میرے جیسے حال میں بھی کوئی ساتھ دینے کو تیار ہے؟ بلال مسکرا کر کہتا ہے، میں تمہارا ہوں روبینہ، اور رہوں گا۔ وہ دونوں پہاڑی راستے سے واپس آتے ہیں، سورج اب ڈھل رہا ہے۔ روبینہ کے کندھوں پر بلال نے اپنی چادر ڈال دی ہے اور وہ خاموشی سے ساتھ چل رہے ہیں۔ گاؤں واپس آ کر بلال سب سے پہلے مولوی صاحب کو بلاتا ہے۔ مولوی صاحب، میں روبینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہی میرا فیصلہ ہے۔ مولوی صاحب پہلے حیران ہوتے ہیں، پھر آہ بھر کر مسکرا دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، تم دونوں کی نیت صاف ہے تو رب کا کرم بھی ضرور ہوگا۔ نکاح کے لیے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چند عورتیں ہمدردی سے، باقی لوگ تجسس اور تمسخر سے۔ روبینہ نے سر پر گہرا سرخ دوپٹہ لیا ہوتا ہے، وہ سارا وقت چہرہ چھپائے بیٹھی رہتی ہے۔ عورتیں اس کے بارے میں سرگوشیاں کر رہی ہوتی ہیں، ایک عورت دوسری عورت سے، یہی ہے روبینہ، سنا تھا کہ گدھی جیسا چہرہ ہو گیا ہے اس کا، یہ بلال بھی پاگل ہے شاید۔ نکاح پڑھایا جاتا ہے، مولوی صاحب سوال کرتے ہیں، روبینہ بنت خلیل، کیا تمہیں بلال بن وارث سے نکاح قبول ہے؟ روبینہ خاموشی کے بعد آہستہ سے قبول ہے کہتی ہے، اور بلال بھی قبول ہے کہتا ہے۔ اسی لمحے فضا میں ایک ہلکی سی تیز ہوا چلتی ہے، سب چونک جاتے ہیں، آسمان پر ہلکے بادل، پھر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، جیسے رب کی طرف سے قبولیت کی مہر ہو۔ نکاح کے بعد کچھ نوجوان بلال کو چھیڑنے لگتے ہیں۔ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہکا لگاتے ہوئے، اوے بلال بھائی، اب تو اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ، دکھاؤ تو صحیح وہ خاص شبیہ۔ دوسرا لڑکا بولتا ہے، ہاں ہاں، سب کہہ رہے تھے گدھی جیسا چہرہ ہے، دکھاؤ نا، آخر ہماری بھی تسلی ہو۔ بلال نے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روبینہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا دوپٹہ اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی روبینہ کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے، سارا مجمع حیرت سے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ روبینہ کا چہرہ، وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں، رنگ نکھرا ہوا جیسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے نیا روپ دیا ہو۔ ایک بوڑھی عورت کانپتی آواز میں بولی، یا اللہ، یہ تو حور لگ رہی ہے۔ بلال کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی عاجزانہ محبت ہے۔ بلال آہستہ سے بولا، چاہے تمہارا چہرہ نہ بدلتا، تم پھر بھی میری پسند تھی، لیکن رب نے شاید تمہیں وہ دے دیا جس کی تم حقدار تھی۔ روبینہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مگر اب یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی ہوتی ہیں، روبینہ اور بلال ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ شرمندگی سے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ روبینہ بلال سے کہتی ہے، کبھی سوچا نہ تھا کہ دکھ کی سزا سچی محبت کی جزا بن جائے گی۔ بلال بولتا ہے، تمہارے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا، اب یہ زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اصل خوبصورتی سچے دل کی ہوتی ہے، اور جو محبت چہرے سے نہ ہو وہی سب سے زیادہ خالص ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی کو AI کی ویڈیو کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی کہانی کو بول کر یا لکھ کر اس واٹس ایپ کے نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ نیکسٹ کہانی تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔